السلام علیکم جناب، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے پاس ریسیپی لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ریسیپی ہے گلاب جامن بنانے کی ریسیپی۔ گلاب جامن جو ہے ہم کھوئے اور پنیر سے بنائیں گے آج۔ کھویا پنیر یعنی کہ دونوں چیزیں پیور ڈالیں گے اور یہ بنائیں گے۔ اور اس کے بنانے کے لیے ہمیں کھویا بھی درکار ہے اور پنیر بھی، یعنی کہ چھینا، جسے حلوائیوں کی زبان میں چھینا کہتے ہیں۔ اور چھینا جو ہے وہ ہم اپنا ذاتی بنائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے جو کھویا ہے وہ تو ہم نے بازار سے خرید لیا ہے، اور چھینا بنانے کے لیے ہم نے دودھ لیا ہے 1 کلو اور کھویا لیا ہے ½ کلو۔ 1 کلو دودھ سے تقریباً 200 سے 250 گرام چھینا تیار ہو جائے گا، جو ہم اس ریسیپی میں شامل کریں گے۔ دودھ کو 1 کلو لیا ہے، اس کو گرم کر لیں گے، اور جیسے ہی ابال آ جائے گا اس کو ہم ٹھنڈا کر دیں گے۔ اور یہ دودھ میرا گرم ہو رہا ہے، اور یہ جیسے ہی گرم ابال آنے پر اسے ٹھنڈا کر دیں گے۔ اور یہ ابال تقریباً آ گیا ہے، اب میں اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے اسے ہم ٹھنڈا کر دیں گے، اتنا ٹھنڈا کہ اس میں انگلی جا سکے۔ دوسری جانب پانی لیا ہے ½ کلو، اور 1 چمچ ٹاٹری کا لیا ہے۔ یہ ٹاٹری وہی ہے سائٹرک ایسڈ جو کھٹی چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، کینڈی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ پانی میں ہم نے اس کو ملا کے رکھ لیا ہے، اور دودھ میں اس کو ڈالیں گے۔ اور جیسے ہی ہم نے دودھ میں ڈالا، دودھ ہمارا پھٹ گیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ سارا پانی ڈال دیں گے، اور یہ دودھ مکمل طور پر پھٹ جائے گا، اور اس طرح یہ جو ہے ہمارا پنیر تیار ہو جائے گا، یعنی کہ چیز بن جائے گی۔ اور چیز یہ دیکھیے پھٹ گیا، اور اس میں مزید پانی بھی ڈالیں گے، اور تھوڑا ٹھنڈا الگ سے جو پانی بھی رکھا ہوا ہے وہ بھی ڈال دیں گے، اور کچھ دیر کے لیے اسے چھوڑ دیں گے، تو یہ سارا پانی اوپر آ جائے گا۔ اور جب اوپر آ جائے تو پانی کو چھان دیں گے پہلے، اور اوپر سے اسے الٹا کر دیں گے۔ سارا پنیر جو ہے وہ اس ململ کے کپڑے میں آ جائے گا، اور ململ کا کپڑا ہمارے چھننے میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ میں نے اس کو الٹا کیا دودھ کو، یہ سارا پنیر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ پنیر دانے دار بنتا ہے، تو اس کو اب ہم چھان لیں گے، اور جو بھی پانی ہے اس کو نچوڑ دیں گے۔ چاہے تو آپ اسے رسی وغیرہ سے لٹکا بھی سکتے ہیں، یہ وہی طریقہ ہے چیز بنانے والا۔ اور یہ پنیر ہمارا تیار ہو گیا ہے، اس کو اب ہم تھال میں نکال لیں گے۔ تھال میں نکالنے کے بعد اس کی گٹلیاں ختم کرنے کے لیے اس کو میش کریں گے، اور اس کی مالش کریں گے، تو یہ سارا بالکل باریک ہو جائے گا۔ اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اسے آپ میش کر لیں، اور اس میں ہم اب ½ کلو کھویا بھی شامل کر دیں گے۔ کھویا جو ہے وہ بازار سے خریدا ہے، یہ ½ کلو میں نے کھویا بھی رکھ دیا ہے، اور اس کو میں میش کر رہا ہوں۔ یہ میش کرنے کے بعد یہ بالکل حل ہو جائے گا، اور اس میں دانے نظر نہیں آئیں گے، اور ایکول ہو جائے گا۔ اب اس کو اس طرح کرنے کے بعد اس کھوئے کو بھی ہم توڑ لیں گے، اور کھویا اور اس کو آپس میں مکس کر دیں گے۔ ½ کلو کھویا ہے، اور یہ تقریباً 200 سے 250 گرام پنیر ہے۔ ان دونوں کو مکس کر لیں گے، اور مکس کرنے کے ساتھ ہی یہ گلاب جامن کا بہترین میٹیریل تیار ہو گیا ہے۔ اور اس میں جو بھی کوئی کہیں بھی گٹلی ہو، یہ میں نے فریج سے باہر نکالا ہے اور لا کر رکھا ہوا تھا، اور یہ اس میں مکس ہو گیا ہے۔ یعنی کہ ایک حصہ کھوئے کا اور آدھا حصہ پنیر کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ چھینے کا۔ اور یہ چھینا جو ہے یہ بازار میں بھی ملتا ہے، اور ڈیری وغیرہ پہ بھی ملتا ہے، اور اسی طرح کھویا بھی ملتا ہے۔ کھویا اور چھینے یعنی کہ پنیر کو ہم مکس کر دیں گے، یہ میں مکس کر رہا ہوں۔ اور یہ مکس ہونے کے ساتھ اس میں اب ہم مسالہ لگائیں گے۔ مسالے سے مراد میری یہ ہے کہ اس میں ہم بیکنگ پاؤڈر لگائیں گے۔
میٹھا سوڈا بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن میٹھی سوڈے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا کھویا کھٹا نہیں ہے۔ تو اس میں ہم صرف بیکنگ پاؤڈر شامل کریں گے۔ بیکنگ پاؤڈر جو ہے آدھے کلو کھوئے کے لیے 5 گرام اور 1 کلو کھوئے کے لیے 10 گرام لیا جاتا ہے۔ اب ہم نے 5 گرام یہ بیکنگ پاؤڈر شامل کر دیا ہے، تھوڑا سا پانی اس پر لگائیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے۔ تھوڑا سا پانی آپ لیں، اس پہ پانی چھڑک دیں، اور یہ دیکھیے پانی میں اس کو سیٹ کر دیا ہے اور اس کو میں نیچے اوپر کر کے مکس کر دوں گا۔ اسی موڑ پر آپ جو ہے الائچی بھی کا پاؤڈر لگا دیں جو خوشبو پیدا کرتا ہے۔ الائچیاں 4-6 توڑی ہوئی پاؤڈر بنایا ہوا یا پاؤڈر آپ کے پاس ہے تو وہ اس میں آپ شامل کر دیں، اور ساتھ ساتھ آپ کوکنگ آئل یا گھی بناسپتی وہ بھی شامل کر لیں، تقریباً 40 گرام کے قریب جو ہے وہ شامل کر لیں، یعنی کہ 3 چمچ لے لیں یا 4 چمچ، 10 گرام کا چمچ ہو تو 4، اور اگر گھی جمع ہوا ہو تو 2 چمچ ہی کافی ہوگا کیونکہ اوور لوڈ وہ بھر جاتا ہے۔ تو اس میں 40 گرام جو ہے وہ ہم نے فیٹ لیے یعنی کہ گھی لیا ہے اور اس کو مکس کر دیا ہے، اور تھوڑی سوجی بھی ڈال دیں اور تھوڑا میدا۔ اگر سوجی میدا مکس کر کے 100 گرام سے لے کے 150 گرام تک ڈالا جا سکتا ہے، یہ بائنڈنگ کے کام آتا ہے۔ اس میں میں نے سوجی ڈالی ہے 25 گرام اور 100 گرام جو ہے وہ میں نے میدا اس میں ڈالا ہے، تو یعنی کہ آپ اس میں 125 گرام سے لے کے 150 گرام تک ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ ایک کلو کھوئے میں 1 پاؤ سے لے کے 300 گرام تک ڈال دیں آپ۔ اگر سوجی ڈالیں تو اس کا حساب نیچے کاٹ دیں تاکہ سوجی اور میدا دونوں مکس ہو کر تھوڑی سوجی ہو زیادہ میدا ہو، اور یہ میں نے یعنی کہ آدھا کلو کے لیے میں نے جو ہے یہ آدھا کلو کے لیے میں نے یہ تقریباً 150 سے 200 گرام تک آپ اسے ڈال دیں، اور آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہ آدھا کلو لیا ہے کھویا تو آدھا ڈالیں گے، یعنی کہ 125 گرام سے لے کے 150 گرام تک، یعنی کہ 1 کلو کھوئے پر 1 پاؤ میدا ڈالا جا سکتا ہے۔ میدا اور سوجی مکس کر کے ڈال دیں، یا سوجی تھوڑی ہو میدا زیادہ ہو، اور اس کا میس اپ بنا لیں، اور اگر پانی کا ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں اگر سخت مال ہو تو، اور اس طرح اس کے آپ پیڑے کاٹ دیں، ٹکیاں کاٹ دیں۔ یہ پھر سے میں ایک بار آپ کو کلیئر کرتا چلوں، 1 کلو کھوئے کے لیے 1 پاؤ میدا اور سوجی یعنی کہ آٹا ملایا جاتا ہے، اور آدھا کلو کے لیے 1 پاؤ کا آدھا پاؤ یعنی کہ 125 گرام سے لے کے 150 گرام تک ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 1 کلو کھوئے کے لیے 250 گرام سے لے کے 300 گرام تک ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میں نے سارے کاٹ لیے ہیں پیس، چھوٹے بھی بنائے ہیں گلاب جامن اور بڑے بھی بنائے ہیں، اور اس کے لیے میں نے چینی لی ہے۔ شوگر جو لیں آپ، شوگر کو پہلے گاڑھا بنا لیں آپ، 1 کلو چینی میں آدھا کلو پانی ڈالیں آپ، آدھا کلو سے بھی ہو سکے تو 400 گرام ڈال دیں، 450 گرام ڈال دیں، 400 گرام لے لیں، اور جب یہ چینی پک جائے صاف ہو جائے تو اس میں سے آدھی نکال کر آپ کسی دیگڑے میں رکھ لیں، کسی برتن میں رکھ لیں، وہ گاڑھی چاشنی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب آدھی نکال لیں اس میں سے تو اس میں مزید 1 پاؤ پانی شامل کر کے اسے پتلا کر دیں گے۔ بات میری سمجھ میں آپ کے آ گئی ہوگی، یعنی کہ پہلے گاڑھی چاشنی تیار کریں، 1 کلو پر 400 گرام پانی، اور جب چاشنی تیار ہو جائے تو آدھی اس میں سے نکال کر دوسرے برتن میں رکھ لیں، اور آدھی میں مزید 1 پاؤ پانی شامل کر دیں، اور دوسری چاشنی جو ہے وہ آپ کے جب مال بیچ تیار ہو جائے گا تو اس میں گلاب جامنوں کو رکھتے جائیں،
اور یہ دیکھیے میں نے گھی لیا ہے، گھی گرم ہو گیا، گھی کو چیک کر لیں آپ، پہلے ایک دانہ ڈال کر دیکھ لیں، اور یہ میں نے اس میں ڈال دیے ہیں۔ زیادہ گھی گرم نہ ہو، گھی یا آئل جو بھی لے رہے ہیں آپ، اور اسے سائڈ سے ایسے ہلائیں تاکہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا اور یہ دانے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اوپر سے بھی آپ دبا سکتے ہیں، اس کو سائڈ سے بھی دبا سکتے ہیں، اور چونکہ حلوائی لوگ تو بڑی کڑھائی میں بناتے ہیں اور بڑی کڑھائی میں زیادہ مقدار میں مال بنتا ہے، تو اسی حساب سے وہ چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ میں جو ریسیپی آپ کو دے رہا ہوں یہ حلوائی ریسیپی ہے، اور اسے بلا شبہ بڑے بڑے کاریگر بھی اس کو صحیح مانیں گے، اور یہ بالکل لاجواب اور اصلی ریسیپی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اناڑی بھی اس ریسیپی کو بنا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کام سیکھا ہوا ہو، چاہے آپ چھوٹے کاریگر ہوں یا بڑے ہوں، طریقہ ایک ہی ہوتا ہے۔ کوکنگ جو ہے وہ ایک سیکھنے کا ہنر ہے، وہ ممکنات کا نام ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو گلاب جامن ہیں یہ اوپر آتے جا رہے ہیں، جیسے اوپر آتے جائیں گے، ابھی ہم نے بالکل بہت ہی سلو آگ کی ہوئی ہے، لیکن جیسے اوپر آئیں گے، اب اوپر آ رہے ہیں، تھوڑی سی ہم اس کی آگ کو بڑھا دیں گے۔ اور آگ کو بڑھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے بڑھائیں گے کہ ان کی کھال جو ہے وہ پکی ہو جائے، اور جب ان کی کھال پکی ہو جائے گی تو پھر یہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیں گے، اور اگر سلو آگ پہ پڑے رہے تو یہ بہت پھول جائیں گے اور تڑک جائیں گے۔ ابھی ہم نے تھوڑی سی آگ اس کی تیز کر دی ہے، اور کچھ دیر کے لیے اسے تیز رکھیں گے تو یہ تھوڑے تھوڑے لال ہوتے جائیں گے، اور جب تھوڑے لال ہو جائیں یعنی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اب پکے ہو گئے ہیں، تو پھر اس کی آگ دوبارہ سے سلو کر دیں گے، اور سلو کرنے کے ساتھ سلو انہیں پکائیں گے 12 سے 15 منٹ تقریباً ایک بیچ بننے میں لیتا ہے۔ اور اسے دیکھیں سلو ہم چلا رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن ویڈیو کو چلانے کے لیے ویڈیو کو بھگایا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ ہمارے اب لال ہوتے جا رہے ہیں، ان کو ہلاتے جا رہے ہیں، آپ ہلاتے جائیں، یہ لال ہوتے جائیں گے، اور جتنے لال چاہیے یا آپ کو کالا ہو، وہ دونوں طریقے کے آپ کو یہ بن سکتے ہیں۔ اور اس طرح یہ فل پک جائے گا تو اندر سے یہ بالکل نرم ہو جائے گا اور چاشنی کو اندر اپنے جذب کر لے گا۔ اور یہ میرے گلاب جامن اب تیاری کے قریب ہیں، اور ایسے ہلاتے رہیں گے، جہاں سے بھی اس کا کلر ہے وہ سب کا کلر ایک ہو جائے گا، اور جیسے ہی سب کا کلر ایک ہو جائے گا تقریباً یہ اب پکنے کا مرحلہ آ گیا ہے، اور انہیں ہم نکال لیں گے۔ اور یہ ہم نے دیکھے نکال لیے سارے، اور سب کا ایک ہی کلر ہو گیا ہے۔ اسے اب ہم چاشنی میں ڈال دیں گے۔ یہ چاشنی ہماری سائیڈ میں رکھی ہوئی ہے، اس میں ڈال دیے ہیں۔ اس چاشنی میں ڈالنے کے بعد انہیں جب تک دوسرا بیچ تیار ہو رہا ہے تو انہیں رکھیں گے، اور جب یہ تیار ہو جائیں انہیں جھاری کی مدد سے دوسری چاشنی میں رکھ دیں گے جو گاڑھی چاشنی ہم نے تیار کی ہوئی ہے، اور گاڑھی چاشنی میں انہیں ڈال دیں گے تاکہ پھر یہ زیادہ اور مزید موٹے نہیں ہوں گے۔ پتلی چاشنی فوراً جذب کرتے ہیں، گاڑھی چاشنی کو نہیں کرتے ہیں۔ پھر گاڑھی چاشنی میں آپ انہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے جتنے بھی رکھیں آپ رکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے بالکل ٹوٹیں گے بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا بیچ ہم بڑے گلاب جامن کا بنا رہے ہیں، اور بڑے گلاب جامن بھی ڈال دیے ہیں، اور یہ گلاب جامن ڈالنے کے ساتھ ان کا انتظار کریں گے یہ جب تک اوپر آئیں، اور ہم اس کو سائیڈوں سے بھی ہلاتے رہیں گے، اور یہ اس طرح گلاب جامن اوپر آ جائیں گے تو پھر اس کی وہی طریقہ ہے کہ اس کی آگ کو پھر سے تھوڑا تھوڑا تیز کر دیں گے۔ شروع میں آگ کو تیز کریں گے جب یہ گلاب جامن اوپر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے یہ میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا ہلایا، یہ سائیڈوں سے ہلنا شروع ہو گئے، اور یہ گلاب جامن جو ہے ہمارے اوپر آ جائیں گے۔ جب اوپر آ جائیں گے تو پھر اس کی ہم تھوڑی سی فلیم کو تیز کریں گے۔ تیز اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی چمڑی جو ہے یعنی کہ اس کی کھال جو ہے وہ پکی ہو جائے، اور ادروائز یہ اگر ایسا نہیں کیا تو یہ سلو آگ میں اور مزید موٹے ہو کر پھٹ سکتے ہیں۔ تو آپ اسی طرح ان کو ہلاتے رہیں،
اور یہ دیکھیں یہ اوپر آتے جائیں گے، یہ تمام اوپر آ جائیں گے اور اوپر آ جائیں گے، تو پھر یہ ہم اس کی آگ کو تھوڑا سا تیز کر دیں گے۔ اب اس کی آگ کو تیز کرنے والے ہیں کیونکہ تمام یہ اوپر آ گئے ہیں، اور اس کا کلر جب پکتا جائے گا سب کا کلر ایک ہو جائے گا، جہاں سے بھی کوئی لال نیچے اوپر سے ہے وہ سب ایک جیسا ہو جائے گا۔ اور دیکھیے تھوڑی سی میں نے فلیم کو تیز کر دیا ہے اور اب یہ پک رہے ہیں، اور یہ اس کو اسی طرح 12 سے 15 منٹ تک یہی پروسیس چلتا رہے گا۔ تھوڑی سی اس کی یہ جب کھال پکی ہو جائے گی پھر سے ہم اسے سلو کر دیں گے۔ اب ہم نے اس کو سلو کر دیا ہے بالکل، اور سلو میں انہیں ہم پکنے دیں گے جب تک کہ سب کا رنگ ایک جیسا نہ ہو جائے، اور سب کا رنگ ایک جیسا ہو جائے گا تو یہ تیار ہو گئے۔ پھر سے میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ 1 کلو کھوئے کے لیے جو سامان درکار ہے 10 گرام بیکنگ پاؤڈر، اور آپ کی الائچیوں کا پاؤڈر 4-5 الائچیوں کا پاؤڈر ہو 1 کلو کے لیے کھوئے کے لیے، اور 1 کلو کھوئے کے لیے 1 پاؤ آپ کا میدا درکار ہوگا۔ اور آپ حساب لگا لیں، اگر آدھا کلو کھویا ہے تو آدھا میدا کر لیں، اور 1 کلو کھویا ہے تو 1 پاؤ کر لیں، اور 2 کلو کھویا ہے تو آپ آدھا کلو کر لیں۔ اسی طرح یہ چلتا ہے، 200 گرام سے لے کے 300 گرام تک ڈالا جا سکتا ہے 1 کلو کھوئے پر، اور 1 کلو کھوئے پر آپ 1 پاؤ چھینا ڈال دیں اس کے ساتھ، تاکہ دونوں مل کر آپ کا گلاب جامن کھانے میں بہت لذیذ ہو جائے گا، اور یہ بالکل اصلی مال ہے اور اصلی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی ایک ہی ریسیپی ہے، وہی لوگ یہاں کام کرتے ہیں، اور یہ ریسیپی اس طرح آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ زبردست دیکھیں میرا گلاب جامن جو ہے لال ہو گیا ہے، اس کو میں اب نکال دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو درخواست کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، اور جہاں سے آپ کو جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے پھر سے اسے دیکھیں، اور ریسیپی کو دیکھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن کے باکس میں جا کے دیکھیں، میں پوری ریسیپی آپ کو لکھ دوں گا، ہر میرے آئٹم کی ریسیپی لکھی ہوتی ہے۔ یہ میں نے 2 گلاب جامن پھیکے نکالے ہیں، کوئی صاحب چاہتے ہیں کہ ہم انہیں پھیکے کھائیں، اور یہ دیکھیں یہ میرے گلاب جامن تیار ہو گئے۔ اسے دوستوں میں شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے میں درخواست کروں گا اپنا، دوستوں، عزیزوں سب کا خیال رکھیں، اور خیال کرنا ہی نیکی ہے، اور نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ یہ آپ توڑ کر بھی دیکھ لیں، زبردست جالی والا بنا ہے، بہت ہی بہترین گلاب جامن ہے، اور کلر آپ کی مرضی ہے، جیسا چاہے بنا لیں، ڈارک کر لیں، لائٹ کر لیں، جو آپ چاہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، بہت بہت مہربانی۔ پھر دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔